تعالیٰ نے دیا تھا کہ پوری دنیا سنیت ایک پلیٹ فارم پر جمع تھی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس کے لیے آج حضرت پوری دنیا اہل سنت کو جمع کرنے کے لیے تمام سلاسل کو، تمام خانقاہوں کو سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے حضرت لگے ہوئے ہیں. اور حضرت کا پیغام محبت کے نام ہے. آپ سب کو ایک آفاقی پیغام دینے کے لیے، خانقاہ برکاتیہ کا محبت کا پیغام دینے کے لیے، حقیقت میں عشق و محبت کا عشقی پیغام دینے کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں وقار ملت کو. جو حضور والا کی خدمت میں مائک پیش کیا جا رہا ہے. حضور والا ہم قادری غلاموں کو، ہم برکاتی غلاموں کو، ہم چشتی غلاموں کو جس طریقے سے چاہیں وہ سیراب فرمائے. آئیے حضرت کے سرکار نعرہ تکبیر و سالت سے فرمائے نعرہ تکبیر، نعرہ یا رسول اللہ ارجو حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سخر لنا اشکالنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الہی انت الہ عالم وانا عبدك جاہل اسألك ان ترزقنی علما نافعا وفهما كاملا وطبعا نقيا وقلبا سفيا حتى أعبدك بعلم لك ولا تهلكنا بالجهالة برحمتك يا أرحم الراحمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وبعد. حضرات علماء کرام، مفتیان جبل احترام، ائمہ مساجد، طالبان علم دین شریف اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. غوث اعظم محمد بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بھی و خدا نامدد. الہی تا قوت خورشید و مانی چراغ چشتیاں را روشنائی بگرداب بنا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و خشکی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. مایوس نہ ہو رکھ حق پہ نظر، مایوس نہ ہو رکھ حق پہ نظر، تکمیل عقیدت غوث سے کر. قدرت ہے یہ عبد القادر میں ہر ناقص کو کامل کر دے. اور میں کسی بھی شاعر کی زبان کیوں استعمال کروں، میں وہ کلام سے، اس کلام سے فیض کیوں نہ حاصل کروں جو کلام ہمارا ایمان ہے.
جو کلام ہماری جان ہے بلکہ جو ہماری ایمان کی جان ہے. فرماتا ہے عز اسمہ جل جلالہ عما نوالہ، کیا فرماتا ہے ہمارا رب؟ لا تحزن ان اللہ معنا. لا تحزن، میں نے قرآن کا یہ محاورہ لیا ہے، قرآن سے اس آیت کو میں نے محاورتاً لیا ہے تاکہ اپنے پیر بھائیوں سے میں عرض کروں قرآن کی زبان میں کہ لا تحزن، غم نہ کرو، ڈرو مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ. اللہ ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہے کہ نہیں؟ حضرات، میں چاہتا ہوں آپ اور ہم تھوڑا غور کریں، تھوڑا سا غور کریں، تھوڑی سی فکر کریں. یہ اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے یہ؟ ہم لوگ کتنے قسمت والے ہیں کہ ہم اللہ والوں کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں اللہ کا گھر ملا ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں، اس میں نماز پڑھانے والے اور اس مسجد کے انتظام کو سنبھالنے والے یہاں کے ٹرسٹی، میرے جتنے بھی سنی بھائی ہیں، جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو خوب خوب نعمتوں سے نوازے کہ انہوں نے ایسی خدمت کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ بہت دل سے دعائیں کرتی ہیں. اور کتنی اچھی محفلیں ہوتی ہیں میرا مسجد، ہے نا؟ بالکل گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ پتہ چلا ابھی فتویٰ نکلا یا ابھی فتویٰ نکلا یا ابھی طنز ہوا یا ابھی اچھا لگتا ہے. محفلوں کتنی اچھی دیکھی. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے ان برکاتی محفلوں کو. نہ تو یہاں پہ کوئی سیاسی نعرے ہوتے ہیں کہ فلاں حضور زندہ باد یا فلاں مسلک کی زندہ باد. ہم الحمدللہ اللہ والے، ہم الحمدللہ رسول اللہ والے، ہم الحمدللہ غوث و خواجہ والے، ہم الحمدللہ صاحب البرکات والے، ہے نا؟ اور میں کہتا ہوں میں اب تو میں نے اپنی محفلوں میں بس اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے صرف اتنا کہنا شروع کیا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مرتے دم تک اسی میں قائم رکھے کہ ہم صرف اور صرف ہمارے لیے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر، اللہ کی رحمت پر جو تکیہ کرتا ہے. رات کو سوتے ہو تو بستر پہ تکیہ رکھتے ہو نا، ہے نا؟ میں ایک مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں تکیہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی سہارا کرتا ہے، سہارا لیتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ کی رحمت پر تکیہ کرتا ہے، یعنی جس کا سہارا اللہ کی رحمت ہو. تو قرآن فرما رہا ہے، قرآن تو اس کے لیے یہی کافی. فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول ہم کرتے ہیں. اور ملا جی بیٹھ کے کیا سمجھا رہے ہیں کہ تم ہمارے دربار میں آؤ، ہم تمہیں اللہ کو کر دے چلے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. میرے پیارے بھائیوں، میں تم سے صرف ایک بات کہوں گا، اللہ رسول کو پہچان لو اور اللہ رسول کی بات کو جان لو، کیونکہ ہمارے اور تمہارے مرشد غوث اعظم آج سے کئی سو سال پہلے ہم کو وارننگ دے کے گئے. وارننگ. سرکار غوث اعظم نے یہ میرے پاس کتاب رکھی ہے میری، اس کا نام ہے الفتح الربانی یعنی فیض رحمانی. یہ حضور غوث پاک کے خطبات کا مجموعہ. سرکار بڑے پیر دستگیر کے، ہاں سرکار بڑے پیر دستگیر کون؟ جی وہ والے بڑے پیر دستگیر نہیں جو آپ کو 11ویں کی محفلوں میں جن کو آپ لوگ سودا ٹھہرا کر بلاتے ہیں تقریر کرنے کے لیے. نہیں، ابھی
میرا ایک نائٹ کا ریٹ 5,000 روپے. یہ آج کل کے مولوی ہیں. جب مولوی ایسے ہیں تو پھر عوام کا کیا کہنا. اور اس پر ہم نے جب پچھلے اس میں جب اپنے جو معزز علماء ہیں حقیقت میں جب ان کو خلافت دی تو ایسے لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا. واٹس ایپ پر جو کوئی بھائی کہہ رہے تھے, میں نے کہا کیا کرا جائے. ان لوگوں کو کرونک بیماری ہے, کرونک ہمیشہ جو بیمار ہیں ان کو بیمار رہنے دو, اور جو آل رسول سے محبت کرتے ہیں ان کے دل ہمیشہ بیماری سے محفوظ رہتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے. قبول کرو تو مسلم, نہ قبول کرو تب بھی مطلب وہ تو ہے ہی ہے. تو سرکار غوث پاک وارننگ دے گئے کہ دین کی ہلاکت 4 چیزوں سے. آپ لوگوں کو اصل میں غوث پاک کے بارے میں بتایا نہیں گیا. غوث پاک کو اس طرح کر کے پیش کیا گیا آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ لوگ ڈرے رہو. اور ملا جی نے بھی ایسے پیش کیا. ملا جی کہنے لگے نہیں, زیادہ سوال کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے, زیادہ سوال کرنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں. ارے جب تک سوال نہیں کرو گے, قرآن فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے یعنی جو لوگ یاد کرتے ہیں. اس کا بہت سارے ترجمہ کرتے ہیں اہل علم سے پوچھ لیا. علم والے تو بہت سارے ہیں. علم والا تو ایک شیطان بھی تھا, ہے کہ نہیں؟ شیطان کے بعد بھی تو علم تھا, لیکن علم کسوٹی نہیں ہے, ذکر کسوٹی ہے, یعنی ادب کسوٹی. اہل ادب سے پوچھ لیا کرو, اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو جس چیزوں کو تو نہیں جانتے. تو حضرات سرکار غوث پاک فرما گئے, وارننگ دے کے چلے گئے. آپ نے فرمایا کہ دین کی ہلاکت 4 چیزوں کو ہوتی ہے, اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا علم حاصل نہ کرنے دیا جائے جس علم کی ان کو ضرورت ہے. یہ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ علم کے ہلاک ہونے میں اس سے 4 برائیاں پیدا ہوئی. 4 وجہ ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا علم, اب جیسے مثال کے طور پر ماشاءاللہ ہمارے مبلغین یہاں بیٹھے, اللہ ان کو ایک خوب توفیق عطا فرمائے کہ یہ لوگ ہمارے دعوت اسلامی والے میں بھی ہیں اور شورے دعوت اسلامی والے بھی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے دل بڑے کشادہ ہیں, کیونکہ ہم نے واعظ و ارشاد کی دکان نہیں کھولی. اللہ کا شکر کہ ہم کو ڈر لگے کہ سفید والے ہماری دکان بند کروا دیں گے یا ہرے والے ہماری دکان بند کروا دیں گے, بلکہ ہم سب مل کر ہم نے تو اس بات پر کمر باندھ لی ہے, چاہے سفید والے ہوں یا ہرے والے ہوں, چاہے ہم ہوں, ہم سب مل کر سودا کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہمارے جیسا تو کسی نے سودا نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے مال کا اور ان کے جان کا اس بات پر ایمان کا جو سودا کیا ہے اس کے کس کے عوض میں سودا کیا؟ جنت کے عوض. خیر صاحب ہم جنت کے دعویدار نہیں, ہم نہیں بیٹھ کے یہاں کہتے کہ ہم جنت ہماری ہو جائے گی. نہیں, ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم جو ہے ایک طرف جو ہے وہ اس نظروں کو امید کریں اور پھر دوسری طرف جا کے تقوی کی جو ہے بڑی بڑی ہم دکانیں لگائیں اور کہیں کہ صاحب ہم جنتی ہیں, ہم جنت بانٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی دوغلی منافق پالیسیوں سے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. مسلمانوں کو ناموں پہ بانٹ دیا. سنی اب کوئی انسان اپنے کو مسلمان نہیں کر سکتا. میں نے کہا ایک صاحب سے میں محمدی ہوں, میری پہچان یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں. نہیں صاحب یہ آپ کی پہچان نہیں ہو سکتی. صاحب میں نے کہا بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میری پہچان یہ ہے کہ میں کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہوں. نہیں صاحب کلمہ طیبہ آپ کی پہچان نہیں ہو سکتی. میں کہا صاحب آمنت باللہ, میں اللہ پہ ایمان لایا. کہیں نہیں یہ آپ کی پہچان نہیں ہو سکتی. میں نے کہا ملائکہ اس کے فرشتوں پہ ایمان لایا. کہ نہیں آپ کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے. وقتو بھی میں نے کہا میں
بات پہ میں ایمان لایا کہ تقدیر کا اچھا برا ہونا اللہ ہی کی طرف سے ہے، کہنے لگے یہ آپ کی پہچان نہیں ہو سکتی، کیا آپ ایمان والے؟ میں نے کہا وہ باعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر سے اٹھائے جانے پر میں ایمان لایا، کہنے لگے یہ سب کوئی پہچان نہیں ہو سکتی۔ میں کہا پھر کیا پہچان ہوگی؟ کہنے لگا جو بریلی کا نہیں ہوگا وہ اللہ کا نہیں ہوگا۔ میں کہا سبحان اللہ، میں کہا سبحان اللہ، اب کلمہ ہماری پہچان نہیں رہی، کیا مسئلہ لگائے؟ بھائی جو بریلی والے بھی ہیں وہ لوگ برا نہ مانے، میں کسی کا طنز نہیں کر رہا ہوں، کا نام نکال دیا ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری اچھائی چاہتا ہوں، کیونکہ تمہارے باپ داداؤں کی اچھائی میرے باپ داداؤں نے چاہیے۔ میں دیکھو ذرا اس بات کو نوٹ کرو، آج باہر نکل جاؤ باہر بازار کے اندر، اور وہاں جا کے دیکھو کہ مسلمان دوسروں کو کیسی نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کیسی گھرنا، کیسے دل کے اندر دراریں پڑی ہوئی۔ کیا ہمارے رسول نے اس لیے ہمیں دعوت دی تھی؟ کیا ان کا کلمہ پڑھ کے ہم یہ سب کریں گے؟ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگائیں گے، ایک دوسرے پر تانے دیں گے، ایک دوسرے کو برا کہیں گے؟ کیا یہ سب کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کیا فائدہ ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا؟ آج آپ جا کے دیکھیں، آپ جتنی جماعتیں ہیں جن پر آپ نے کفر اور ارتداد کے فتوے لگائے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیجیے، میں صرف یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، آپ جا کے دیکھ لیجیے، چاہے وہ اہل دیوبند ہو، چاہے وہ اہل ندوہ ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، کوئی سی بھی جماعت جن پر آپ نے کفر و ارتداد کے فتوے لگائے ہیں، میں کہتا ہوں آپ غور کریے اس بات پر کہ آپ کے فتووں پر سوالیہ نشان آ جا رہا ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ آج آپ اپنے پیر خانے پہ فتوے لگانا نہیں چھوڑ رہے، تو آپ کے ان فتووں پہ کون اعتبار کر لیں گے؟ اور بھی یہ بات، اپنے فتووں پر اگر آپ کو اعتبار کروانا ہے اور اعتماد کروانا ہے تو تھوڑی شرم کریں اور جا کے دیکھیے ان لوگوں جن پر آپ نے کفر و ارتداد کے فتوے لگائے کہ آج وہ لوگ کیسی ترقی کر کے اپنے ماننے والوں کو ترقی کروا رہے ہیں، ماننے والوں کو ترقی کروا رہے ہیں۔ اور ہمارے مسلمان، کوئی اسکول ہے آپ کے پاس؟ اس کمرے میں اڑ کے، اس حرم میں اڑ کے وہ بتا سکتا ہے کہ سنیوں کا اسکول کون سا ہے؟ آج الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہاں پہ اسکول قائم کیا، الحمدللہ ہمارے سنی دعوت اسلامی والوں نے جو ہے اسکول قائم کیے ہوئے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آج الگ الگ سلاسل کے لوگ، ابھی ہمارے مجدد بھائی کہہ رہے تھے سب سلاسل کے لوگوں کو ہم ایک کر رہے ہیں، کسی سلسلے کو ایک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سلسلہ جو ہے آپس میں کبھی الگ تھا ہی نہیں، سارے سلسلے ایک تھے اور ایک ہے۔ یہ پتا نہیں کہاں سے ایک شیطانی جسے کہتے ہیں لکیر آ گئی، اپنے آپ کو سلسلے کا نام دے کر خانقاہ فرقاتیہ کے نام کو استعمال کر کے سارے سلسلوں کو اور مولانا شریف کے بزرگوں کا کندھے کو اپنا استعمال کر کے پہلے کبھی کچھوجا پہ چلایا، کبھی بدایوں پہ چلایا، کبھی مکہ شریف پہ چلایا، کبھی رودولی پہ چلایا، کبھی کسی پہ چلایا، کبھی کسی پہ چلایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ حضور سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور سید العلماء جن کا آج ہم کورس بنانے یہاں پہ آئے، بہت سخت نظریاتی ان کے اختلافات ان کے زمانے میں بھی علماء کے ساتھ تھے، لیکن ان تمام نظریاتی اختلافات کو حضور سید العلماء نے پیچھے ڈالا۔ آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ باتیں کیونکہ بمبئی کے نیوز پیپرز میں ابھی تھوڑے دنوں پہلے جب چاند کا مسئلہ ہوا، چاند کے مسئلے پہ میں نے بیان کیا، جو یہاں کے لوگوں کے سروں پہ مسلط کیا جا رہا تھا چاند، ایک عجیب قسم کا جو ہے چھچور بندی پھیلا رکھی ہے، بازاروں باتیں پھیلا رکھی ہے، افریقہ میں اٹھا کے مدینے میں دکھا کے بمبئی میں لا کے، عجیب قسم کی باتیں، اور لوگوں میں آپس میں انتشار پیدا کرتی ہے۔ میں نے واقعی میں بتا رہا ہوں، علماء اہل سنت کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے کان سے سنا۔ اب علماء کی شان میں گستاخی ہوگی کھلے بازار میں بیٹھ کر، ہم اس بات کو کس طرح برداشت کریں گے؟ ہم بمبئی کے پاس ہی ہیں، بمبئی ہمارا ہے، ہم بمبئی کے رہنے والے ہیں، ہم باہر کے لوگوں کے لائے ہوئے فکروں کو خود برداشت نہیں کریں گے۔ ہم کبھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے کہ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کی سنیت کو منتشر کر دیا جائے۔ میں مورخین کے طور پر اس عرصے سیدی برکاتی کے موقع پر ہر عرصے سیدی پہ، ہر عرصے نظمی پہ میں میسج دیتا ہوں، اور اس مرتبہ
ہم جو ہے وہ مسلک کے یا مذہب کے یا موقف کے ٹھیکیدار ہیں، تو اس بات کو جان لیں کہ مذہب کی خدمت قلم چلا کے نہیں کی جاتی ہے، مذہب کی خدمت کربلا کے میدان میں خون بہا کے کی جاتی ہے۔ باتیں لکھی تھی حضرت مجاہد ملت کے خلاف، آج کل کے کوئی ہوتے یہی بریلی کی دعوت میں دیا ہوتا، فوراً فتوا کیا ہوتا۔ تھوڑے دنوں پہلے ایک فون پہ مان کے صاحبزاد خان نے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کسی بیوتا سندھی کے آدمی سے تم نے سبتہ حیدر کو تقریب میں کیوں بلایا؟ میں نے کہا سبحان اللہ، تمہارے پردادا کہتے تھے محلے کے بچوں کے بارے میں تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ ہوگا، ہمارے پردادا کہتے تھے کیسے آقاؤں کا بندہ رضا بول بالے میری سرکاروں کے، اور تم کہہ رہے ہو کہ کیسے سبتہ حیدر کو کیوں بلایا تھا؟ ارے میاں سبتہ حیدر کو اس لیے بلایا تھا کہ تم جیسے لوگوں کے چہرے پہ سے نقاب اٹھانے کے لیے صرف یہ ہمارے سید کا چلا ہے کہ تمہارے اور آپ جو ہے مخالفت کر رہے ہیں، ذرا سوچو مخالفت کر رہا ہوں میں کہ اصلاح کر رہا ہوں؟ اب تم کو اصلاح کی نظر نہیں آتی؟ نفاق کی ایک نشانی یہ ہے، نفاق اور منافقت کی نشانی یہ ہے کہ انسان اسلام کو سمجھے کہ ہماری تردید کر رہا ہے، سمجھ یہ اصلاح ہے۔ آج پولیٹیشنس کے ہاتھ مسلمانوں کو بیچ دیا۔ اب دیکھو ہمارے خود کے علاقے میں، ہمارے علاقوں میں مسلمانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمانوں کو نہیں، مسلمان پولیٹکس میں نہیں آ سکتے۔ ایک مسلکی لڑائی کھڑی کر رکھی ہے، فلانا آدمی ایسا ہے، دھماکہ آدمی ایسا ہے۔ ارے یار یہ بات بتاؤ، جنت دوزخ کا فیصلہ کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنی ہے۔ تم ایک ہندو ملک میں رہ رہے ہو جہاں پہ ہندو اکثریت ہے کہ نہیں؟ ہندو اکثریت ہے یہاں پہ، اور تم یہاں کے مسلمانوں کو بجائے اس کے میں پوچھتا ہوں خواجہ صاحب سے، ٹھیک ہے، خواجہ صاحب سے، مولانا شیخ الدین صاحب، خواجہ صاحب جن کے لیے عقیدت میں ایسے مرتے ہو، یا تو سچی میں عقیدت کرتے ہو یا صرف دکھاوے کے لیے کہ اتنے لوگ مرتے ہیں ان کے، تو تم بھی جو ہے بتا دو تو ان کے نظارے وصول کرو۔ آج تک ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب والا خواجہ صاحب 90 لاکھ کفار ان کے ہاتھ پر اس مسلمان کو۔ میں پوچھتا ہوں تھوڑے دن کے لیے دل پہ ہاتھ کر کے بتاؤ مجھے، کیا خواجہ صاحب کے ہاتھ پر لوگ اس لیے مسلمان ہوئے تھے؟ خواجہ صاحب نے جا کے کہا ہوگا تو دوزخی ہے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو آگ میں جلنے والا ہے، تو گندا ہے، تو نجس ہے؟ خواجہ صاحب نے ایسا کہا ہوگا؟ تم سمجھتے ہو؟ اگر ان کے اندر موت ہو گئی ہوگی تو جا کے ان کو دلاسا نہیں دیا ہوگا؟ بتاؤ مولانا، اگر ان کے یہاں انہوں نے کہا ہوگا سرکار ہمارے گھر میں آئے گی، آپ کے قدموں سے ہمارے گھر میں برکت آئے گی، تو خواجہ صاحب نے کہا ہوگا تو مشرک ہے، تو ناری ہے، یہ کہا ہوگا؟ نہیں نا، بلکہ سرکار خواجہ نے مجسم اپنے آپ کو نبی کا اخلاق بنا کر اس کو دکھایا، اور یہی وجہ ہوئی کہ خواجہ جہاں پہ چلے جاتے اسلام ان کے پیچھے بھی چلا۔
ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت کھاؤ. کس کے لیے آئی ہے یہ حدیث؟ سنو، ہر ایک کافر جو یہاں رہتا ہے وہ تمہارا دشمن نہیں ہے. سن لو کلیئرلی بات سنو، چاہے کل صبح میں بھی سکتے ہیں تو رسول کلیت کا خطرہ رہتا ہے، کوئی بات نہیں. کیونکہ سکتے رہنا جانتا ہے سکتے رہنا کے ایمان کے ضامن محمد رسول اللہ ہے. نانا محمد رسول اللہ ہے. میں کیا بولوں ابھی، میں نہیں بولنا چاہتا، بیکار کی باتیں ہو جاتی ہیں. میں کسی کا دام پہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں الحمدللہ. اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج میرے اوپر علی سوال سب کے اوپر میرا علی سوال ہے. میں سب بتا رہا ہوں میں آپ کو آزاد گرامی اس منہ سے سیدی میں میسج نہیں دے رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں، میں وارننگ دے رہا ہوں کہ خبردار یہ جو امت ہے یہ میرے نانا کی امت ہے. اب اگر کوئی میرے نانا کی امت کے خلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو خدا کی قسم خیبر کے قلعے کا دروازہ میرے دادا علی نے نکالا تھا نا، تمہارے مسلمانوں کو پھاڑ پھینکوں گا تمہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہاں چلے گئے. سپتین کو برا کہہ دو، سپتین کو بالکل برا نہیں مانتا، بالکل برا نہیں مانتا سپتین الحمدللہ. کیونکہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ تم لوگوں نے سیدوں کے ساتھ جو کھلواڑ کی تو ایک سید اپنی عزت کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں، میرے خانوادہ جو ہے تو کم سے کم تمہارے مظالم سے جو ہے محفوظ ہو جائے. جو میں دوسرے سالات ہیں میرے ہاشمی چچا، میں نے کہا میں مدرسے اشرفیہ میں پڑھتا تھا اس وقت جب ہاشمی چچا کے بارے میں یہ خارجی جو سادہ کے خلاف وہ خارجی کھلا خارجی. یہ لوگ میں نے دیکھا ہے. مختار اشرف صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، محمد میاں صاحب، میں ان کے جنازے میں شریک تھا. تیسرے دن یہ جو آج کل بن کے پھر رہا ہے نا لائن، اس میں ان کے مزار کے اوپر مزار سوکھا نہیں تھا. اشرفیہ کے بچوں کو اس نے جو ہے برقرار کر ان کے مزار کے اوپر نقلی سادات کے پیمفلیٹ پھروائے تھے. میں اپنی آنکھوں سے چشمدید ہوں. یاد رکھو جس پستان سے دودھ دیا ہے جس ماں سے، اس ماں سے غداری کبھی مت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ تمہاری ٹیڑھی پسلی کس طرف ہے، تمہاری ٹیڑھی پسلی کس طرف ہے. حضرت گرامی، میں تمام سنی مسلمان اپنے بھائیوں کو یاد کرتا ہوں کہ تم صرف اہل سنت و جماعت ہو. تمہیں اپنی پہچان کے لیے تمہیں کسی صاحب کی ضرورت نہیں ہے، کسی امام کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اپنی پہچان کے لیے محمد رسول اللہ کافی ہے. کس کو کانفیڈنس نہیں ہے رسول پر؟ تو کہو کہ ہم صرف محمدی ہیں. کیا ہے ہم صرف محمدی ہیں اور اپنی پہچان بنا لو. یہ بیسک اسلام ہے. ان لوگوں نے ان کھوکھلے دو چار دوستوں کے پیروں نے، اور ہم آپ سنیوں سے معافی چاہتے ہیں کہ آپ سنیوں پر بھی ان لوگوں کو ہم ہی نے چھوڑا تھا. کیا ہوگا؟ ہم اس کا خمیازہ بھگت لیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر بلا سے محفوظ رکھے. لیکن فکر نہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے. ہمارے کبھی کیا ہوتا ہے آپ کے صاحب کہ کبھی بہت کم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ لوگ بڑے پتے کی بات کہہ جاتے ہیں. مجھ سے تھوڑے دنوں پہلے مانگلور گجرات کے ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت ہم تو کچھ نہیں جانتے کہ اعلی رسول کے فضائل کیا ہے. ہم نہیں جانتے فضائل کیا ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیشہ آل رسول کو قبلے رکھو. کیوں معلوم ہے؟ کہنے لگے انہوں نے دو باتیں کہی. کہنے لگے کہ پانی کتنا ہی میلا ہو جائے، کتنی کیچڑ پڑ جائے، لیکن آگ بلانے کے کام ہے. آپ نے پڑھا اس کو کسی کتاب میں، کسی فقہ کی کتاب پڑھا آپ نے؟ لیکن کامن سے تو حکمت کی بات ہے کہ نہیں ہے نا. دوسری بات انہوں نے کہی، کہنے لگے حضرت مین بات کہ جو
آل رسول کے ساتھ رہے گا وہ دجال کو پہچان لے گا. سوچیے اس بات کو. آخری زمانے میں جو دجال آئے گا نا، آج کل والے دجال نہیں ہے نا. ہاں آج کل والے گولے والے دجال نہیں، لیکن ایسی جو کالا کالا بالکل دجال آئے گا. اس کے یہاں پہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر کفر، ہے نا. اس کو صرف وہی پہچانے گا جو امام مہدی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوگا. معلوم ہے آپ کو کون کرتا ہوگا؟ آپ ذرا سوچئے، آپ حضرات کے سامنے جو فتوے پیش کیے جا رہے ہیں یا واٹس ایپ یا پتہ نہیں کون سے سائٹ کے ذریعے آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، کون کے مطلب خفیہ سازشیں کی جا رہی ہیں کہ آپ کو سادات سے توڑ لیا جائے. آپ سوچئے آپ کے نبی نے آپ سے کیا کہا؟ آپ کے نبی نے آپ سے کہا تھا کہ دو چیزیں اپنے ترکے کے طور پہ چھوڑ کے جانا. اس بات کو غور کر لو یار. میں عربی استعمال نہیں کر رہا، عربی زبان میں آپ کو بنیادی اردو میں بتا رہا ہوں. نبی کی اونٹنی کا نام تھا قصوا، اس پر نبی بیٹھے تشریف فرما ہوئے ہیں. آخری خطبے میں نبی نے سب اپنے غلاموں کو جمع کیا اور فرمایا سنو، میں تمہارے لیے اپنے ترکے کے طور پر دو مضبوط چیزیں چھوڑ کے رہا ہوں. بالکل ایسی فرمایا، دو مضبوط چیزیں چھوڑ کے رہا ہوں. ان مضبوط چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے فرقوں میں نہیں بٹو گے. یعنی رضوی، نوری، اشرفی، حشمتی، برکاتی وغیرہ وغیرہ. یہ جو آج کل میں اس لیے فرقے بول رہا ہوں تو کیونکہ آج کل یہ بول کر ایک دوسرے کی جو ہے تکفیر، تو کافر ہو گیا، تو جنت میں جائے گا، تو بزرگ میں جائے گا، اس لیے یہ سب ہو گیا. تو دعوت اسلامی والا ہے، تو الیاسی اختاری ہے، تو شاکری ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، الحفیظ علمان، اللہ اکبر. تو جناب والا سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا تم قرآن کو اور میری آل کو، یہ میرا ترکہ ہے، ان کو پکڑے گا، ہے نا. آج کل کا ملا جی کیا بولتا ہے؟ کچھ تو سمجھا کرو. جس ملا جی کو تم نائٹ کا چارج دیتے ہو، ایک نائٹ کا چارج، اب سوچو ایک نائٹ کا چارج چھوڑ دیتا ہے، جو اپنی قیمت لے ایک نائٹ کی، یہ بول کے کہ میرا ایک نائٹ کا چارج 5,000 روپے، تو پھر ملا جی سے کہا گیا ٹھیک ہے تمہارا ایک نائٹ کا چارج 5,000 ہے، تو سنو اب تو تم نے سودے بازی کر لی ہے، تو سننا اس علاقہ، یہ علاقہ 7 میاں کا علاقہ ہے، اور اس علاقے میں صرف اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، کسی حضرت چھوٹے بڑے حضرت کا ذکر نہیں ہوتا ہے. تو کہتے کہ جب منظور ہے، کہتے کہ ہاں سودا منظور ہے، کہ آ جائے. یہ تو آج کل کے ملا جی اور بہت ہی وہ ملا جی جو ہے بہت اکثر قسم کے بنے ہوئے. لیکن سبحان اللہ جب اس کی بات ہوتی ہے نا، میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ 500 روپے کا نوٹ نکالو، اس پہ جو تصویر چھپی ہے نا گاندھی جی کی، میں کہتا ہوں آج کل جو ہے نا یہ مرشد اعظم ہے، یہ سب کے مرشد پیر صاحب یہ ہو گئے ہیں. اس کے اعظم یہ حقیقت ہے کہ آج کل اگر آپ کہیں گے کہ مولانا ہے، عالم ہے، اس کا احترام کریں، آپ سے زیادہ احترام جو ہے اس تصویر کا ہے جو نوٹوں میں چھپی ہے ہندوستان کی. اس کی وجہ سے کچھ بھی ہو رہا ہے، فتوے بدل جا رہے ہیں. سبحان اللہ. 25 کروڑ کی مسجدیں بن رہی ہیں. کہاں سے جائز ہے 25 کروڑ کی مسجد بنانا؟ بتائیے مجھے آپ. باپ دادے کے روزے بنانا جائز ہے؟ کون سی شریعت نے بتایا ہے؟ اللہ اکبر. میرے بھائی میرے دوست، اسلام کو پکڑو، اسلام کو تمہیں اسلام سے دور کر دیا گیا. یاد رکھو 1436 سال پرانا اسلام جو یہ 80 سال میں جو ہوا ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے. وہ تمہارے وہ معلوم ہے کیا ہے؟ میں تم کو بتاتا ہوں. ایک صاحب جو ہے کوکنگ کمپٹیشن ہو رہا تھا، وہاں پہ الگ الگ قسم کے کھانے بن رہے تھے. جج آئے، ایک جگہ دیکھا، کہنے کہ تم کیا بنا رہے ہو؟ کہنے کہ بریانی. کہنے کہ تم کیا بنا رہے ہو؟ کہنے قورمہ. ایک صاحب خالی بڑے پتیلے میں چمچہ ہلا رہے تھے. کہنے کہ تم کیا بنا رہے ہو؟ کہنے کہ بیوقوف بنا. ہاں، یہ 80 سال میں ہم لوگ کو بیوقوف بنایا. بیوقوف. ایک طرف تو ہم کو فتویٰ دیا جا رہا ہے بد مذہبوں کو سلام مت کرو، بد مذہبوں سے بات چیت مت کرو. ہم نے کہا جی بالکل، جیسا آپ فرمائیں گے ہم ایسا کریں گے. پھر دوسری طرف فتاوی افریقہ میں سبحان اللہ کتنا اچھا فتویٰ آ رہا ہے. زبیر صاحب فتویٰ آ رہا ہے کہ اگر ایک کام کرو، صرف وعلیکم السلام مت کہو بلکہ برحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بھی اس پہ بڑھا دو گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی ملاحظہ نہیں ہے. اور نیت کیا کرو گے؟ نیت کیا کرو گے کہ کندھے کے اوپر جو 2 فرشتے اللہ
کہتے ہیں تو نیت یہ کرو گے کہ تم بدمزہ کو جواب نہیں دے رہے بلکہ ان فرشتوں کو تم سلام لگاؤ. سبحان اللہ. تو ہم کس فتوے میں عمل کریں؟ ہم کس فتوے میں عمل کریں؟ کل ہم نے اپنے جس بھائی کو یہ کہا تھا کہ تو گمراہ ہو گیا، تو وہ گناہ کس کے ساتھ جائے گا؟ جب شریعت میں یہ آسانی تھی، نیت کی آسانی تھی، تو تم نے ہمیں گمراہ کیوں کیا؟ جب ہم نے سب کچھ اپنا تمہارے سلوک کر دیا تھا تو تم نے ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ؟ ہمارا سوال کیا. اور جب سبحان اللہ آج تمہارے ہی لوگ جو ہیں وہ تمہارے ہی پیر خانے کے اوپر جو سوال کے انسار پیدا کر رہے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ تمہارے لکھے ہوئے جو قلم کے معاملات ہیں وہ کتنے معتبر رہ جائیں گے؟ کل آنے والی نسل کہے گی کہ نہیں یار، یہ جن لوگوں پہ انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے تو اس پہ کون اعتبار کرے؟ انہوں نے تو خود اپنے سیدوں پہ فتویٰ لگایا. سوچو اس بات کا، سوچو اس بات کا. آج جو ممبر کے مسجدوں کے ممبر پہ کھڑے ہو کر جو سب سے زیادہ سیدوں کو گالی دیتا ہے اس کو خلافتیں دی جاتی ہے. بدیانی کا مولوی ہے، وہ ایک اپنے آپ کو سید کہنے والا ایک مولوی ہے عربی کا، یہ سب کو خلافتیں دی جا رہی ہے. سبحان اللہ. ایک نام کا ان سب کو خلافتیں دی جا رہی ہیں، ان سب کو بڑھانے دیے جا رہے ہیں. ہم سے کسی نے شکایت کی، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ صرف پھیلنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کا روزگار چل گیا. بیچارے لوگ بدہ وصول کیا کرتے تھے، ٹول پہ بیٹھ کر لوگوں کو ڈنڈے مار کر 5 روپے 10 روپے وصول کیا کرتے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری برائی کرنے کی وجہ سے آج یہ لوگ جو ہے ایک رات کا 50,000 روپے کو نظارہ ملتا ہے. کسی کا روزگار تو چلا یار، صرف کسی کا نہ بنا. حضرات اس سیدی کے موقع پر اپنے بھائیوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات سترک ہو جائیں اور اپنے دین کی محافظت کے لیے قرآن کی طرف بولیے. آپ سے کوئی ملا جی کہے نہیں قرآن سے ہم ہی سمجھا سکتے ہیں تو نہیں سمجھ سکتے. الحمدللہ آپ کے مرشد حضور سید ملت سید شاہ رسول حسین میاں کا کرا ہوا ترجمہ آسان زبان میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے. مارکیٹ میں اویلیبل ہے. چاہیے حاصل کریے، قرآن پڑھیے. جب آپ قرآن پڑھتے جائیں گے تو ان مولویوں کی جتنی جو کلائی ہے نا وہ سب کھلتی جائے گی. آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس نے آپ کو ایران کی سیر کروائی ہے، کس نے آپ کو توران لے گیا ہے، کس نے آپ کو ترکی لے گیا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 80% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اللہ رسول کا رستہ نہیں دکھایا بلکہ وہ رستہ دکھایا ہے جو ان کی تجوریوں بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہمارے رسول کو. اللہ رب العزت ہمیں بچا کے رکھے. بتائیے آج کے زمانے میں مسلمانوں سے کہا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے اپنے آپ کو اہل سنت مت کہو. کیوں؟ دیوبندی بھی کہتے ہیں، بھابی بھی کہتے ہیں، فلانے بھی کہتے ہیں. ارے کمال ہے صاحب، جو ہم کو نبی نے کہا وہ اپنے آپ کو مسلمان سے مت کہو. کیوں نہ کہیں؟ جو اللہ نے ہمیں کہا ہے ہم وہ نہ کہیں اپنے آپ کو. سبحان اللہ. مطلب کیا ہوا اس کا؟ اللہ رسول نے جو کہا ہے وہ مت کہو بلکہ کسی حضرت نے اگر کہہ دیا ہو تو اس کو استعمال کرو. میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے لیے کون بڑا ہے، اللہ رسول بڑے ہیں یا تمہارے لیے کوئی حضرت بڑے؟ سوال کرو اپنے ضمیروں سے، اپنے دل سے سوال کرو اکیلے میں بیٹھ کر کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. بس میں اتنا سا آج کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں جو لوگ میری بات کا برا مانے وہ برا مانتے رہیں اور گھر پہ جا کے 2 روٹی زیادہ کھائیں، لیکن مجھے اس سے کوئی اثر پہ کوئی میری صحت پہ اثر نہیں پڑتا. لیکن ہاں جو لوگ حق کو قبول کرتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اپنی اور پھر اس کے بعد تمام حضرات کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی میں آپ تمام بھائیوں کا، اپنے چہرے والوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اتنی دور دور سے آئے اور اس سیدی کی اس بزم میں آپ کے آنے سے ایسی رونق پیدا ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سیدی کے اجلاس کو اسی طرح ہمارا یہ برکاتی کاروان چلتا رہے اور اصلی اسلام جو ہماری ان محفلوں کے ذریعے جو پھیلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روز افزوں ترقی عطا فرمائے اور ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد لنگر برکاتی کا انتظام ہے. آپ تمام حضرات کم سے کم جتنا